अस्सलाम वालेकुम। रेड जोन के साथ मैं हूँ मारिया जदून। हमारे साथ मौजूद है मजहर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम और हस्ब साबक हस्ब रवायत अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और हमारे पाकिस्तान को इस आफत से जल्द निजात दिलाए और यहाँ खुशहाली का सफ़र शुरू हो और ताकि पूरा माशरा खुशहाल हो सके और खुशहाली हर आंगन में आए, हर घर में आए। मारिया, क्या ख़बरें हैं आज का जब से अहम फ़ैसला सामने आया है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, वो ये है कि रमज़ान में मसाजिद खुली रहेंगी। अब इस हवाले से बहुत से सवालात जो है वो पैदा हो रहे हैं, उनको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस हवाले से डिटेल्स शेयर कर दूँ कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत तमाम उलमा मशाइख का इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक़ क़ादरी ने रमज़ान के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी है और उसमें फ़ैसला सामने आया है कि तमाम मसाजिद रमज़ानुल मुबारक में खुली रहेंगी। और इसमें उलमाए कराम के वफ़द ने लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की है और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि इस आने वाले जुमे को, यानी कि 24 अप्रैल को जुमा होगा, उसको यौम तौबा के हवाले से भी मनाने का ऐलान किया है। इसमें हम देखेंगे कि क्या जो एहतियाती तदाबीर अपनाई जानी चाहिए कोरोना के हवाले से, जो समाजी दूरी का कहा जाता है, उस पर अमल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। क्योंकि हमने देखा यह है कि जो बाजमात नमाज है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ी जाती है नमाज, तो अब उस तरीके से किस तरह से उसको टैकल किया जाएगा, क्या एहतियाती इक़दामात अपनाते हुए ये सब चीज़ें रवा दवा रखी जा सकती हैं कि नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और जो आज की अहम डेवलपमेंट है वो ये है, आज साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और काफ़ी बरहमी का इजहार किया है उन्होंने नैब पर भी, और साथ साथ जो कोरोना के हवाले से हुकूमती इक़दामात हैं उस पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया है। उनका ये कहना था कि समझ नहीं आ रहा इस वक्त जब काम करने का वक्त है तो हुक्मरान रो क्यों रहे हैं, ये रोने का वक्त नहीं है, इस वक्त हमें काम करना चाहिए, काम करने का वक्त है। इसी हवाले से जो उन्होंने बात की है वो ये भी की है कि मियां शहबाज शरीफ से ऑनलाइन कैमरा तफ्तीश करने का मुतालबा भी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नैब जो है वो आटा चीनी स्कैंडल्स पर जो है वो नज़र नहीं आता है, ये मामूली बात नहीं है। मतलब अपोजिशन की जब भी कोई बात आती है तो नैब एकदम हरकत में आ जाता है, लेकिन जैसे ही कोई बात हुकूमत से रिलेटेड आती है तो नैब खामोश हो जाता है। जिस पर नैब ने भी आटा और चीनी बहरान के हवाले से जो स्कैंडल्स हैं उस पर भरपूर और आज़ादाना तहकीकात का जो है वो ऐलान भी किया है और उन्होंने कहा है कि हमने फ़ैसला किया है कि इस हवाले से तमाम जो तफसीलात हैं वो शेयर भी की जाएंगी और इस हवाले से तमाम कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसके साथ साथ आज हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस आज फिर बरहम नज़र आए हैं। उन्होंने कहा है कि सही तरीके से इक़दाम नहीं हो रहे हैं, वफाक हो या सूबाई हुकूमतें, सब जगह शफाफियत का मसला है। इस हवाले से ज़कात के जो पैसे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बहुत बड़े सवालात उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पैसा जो है वो सही जगह पर और उन मुस्तहिकीन जो है उन तक नहीं डिलीवर हो पाता है, हमने इस निज़ाम को भी दुरुस्त करना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ज़कात के पैसे से किस तरह से तनख्वाहें और मरात दी जा सकती हैं। काफ़ी आज अहम सवालात चीफ जस्टिस साहब ने भी रेज़ किए हैं, उसको भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ साथ नैब ने शहबाज शरीफ को ये भी कहा है कि 22 अप्रैल को अगर आप पेश नहीं होंगे तो नैब कानूनी कार्रवाई करेगा और नैब में तमाम कोरोना के हवाले से जो हिफाजती इक़दामात हैं वो अपनाए हुए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा था कि कोरोना के दिन चल रहे हैं तो वो नैब में पेश नहीं होंगे। बहुत से अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, आज उन सब पर बात करेंगे। बल्ला साहब, आज का जो अहम फैसला सामने आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि रमज़ान में मसाजिद खुली रहेंगी, तो एक सवाल जो यहाँ पर उठ रहा है कि क्या हिफाजती इक़दामात जो हैं, एहतियाती इक़दामात, क्या वो फॉलो हो सकेंगे? बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा फ़ैसला हुआ आज और पाकिस्तान के मजहबी तबकात ने भी बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया और हुकूमत ने भी, और एक तरह से एक मफाहमती फ़ैसला सामने आया। तो मैं समझता हूँ इसमें जहाँ उलमा का किरदार है और हुकूमत का किरदार है, वहाँ जो मजहबी अमूर के वज़ीर हैं उनका किरदार आप फरामोश नहीं कर सकते। पीर नूरुल हक़ क़ादरी ने
तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें बुलाया। और एक तो ये है कि पीर नूरुल हक कादरी की ख़ुद भी एक रिस्पेक्ट है, एक इज़्ज़त है, एक एहतराम है तमाम मकातब फ़िक्र में। तो जब से वो वज़ीर बने हैं उन्होंने कोशिश भी यही की है कि हर इशू पर तमाम मकातब फ़िक्र को इकट्ठा लेकर चलें। तो ये एक अच्छी सोच है, मैं समझता हूँ कि नूरुल हक कादरी की। और इस अहम मरहले पर भी जब एक तनाज़ा खड़ा हो गया था कि बहसीयत मुसलमान हमें अपनी मसाजिद को भी आबाद रखना है और कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को भी अपनाना है, तो एक ऐसा लग रहा था जैसे तनाज़ा खड़ा हो गया है। बिल्कुल। मगर मैं समझता हूँ कि आज के इजलास में एक बहुत ही शानदार हिकमत अमली के तहत इस तनाज़े को हल कर लिया गया और कोई इख्तलाफी बात भी नहीं सामने आई। और ये है कि अब रमज़ान भी होगा, तरावी भी होंगी, मसाजिद में भी लोग जाएंगे और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाएगी। वो SOPs बने हैं इस सिलसिले में। तो दूसरा मेरा ख़्याल है कि जो एक अनाउंसमेंट ये हुई कि ये जो आने वाला जुम्मतुल मुबारक है इसमें यौम तौबा के तौर पर इसको मनाया जाए, तो इसमें भी ज़ाहिर है तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे और लोगों को कायल भी करेंगे कि पूरा पाकिस्तान जो है वो यौम तौबा मनाए, ताकि अल्लाह ताला से रहम की अपील की जाए, अल्लाह ताला से मेहरबानी की अपील की जाए, अल्लाह ताला से शिफा की अपील की जाए। और बेशक अल्लाह ताला ही है जिसके हुक्म के बग़ैर दुनिया में कोई पत्ता नहीं हिलता। बेशक अल्लाह ताला ही है जिसकी रहमत बहुत वसी है और जो अपनी रहमत से बंजर ज़मीनों को सरसब्ज़ बना देता है और बंजर लोगों को ज़हीन बना देता है और बीमार धरतियों को शिफा वाली धरतियाँ बना देता है, ये उस खुदा के काम है। तो मैं समझता हूँ आज का इजलास बहुत ही मस्बत रहा, बड़ा फ़िक्र अंगेज़ भी था और हमें एक तनाज़े से बचा लिया, क्योंकि लोगों की रमज़ानुल मुबारक से ख़ास अक़ीदत है, लोग इबादत करते हैं और उसमें नौजवान भी ज़ाहिर शामिल हैं, बच्चे बुज़ुर्ग बूढ़े सब, औरतें मर्द सब शामिल हैं। ये अच्छा हुआ। कल वैसे मुझे किसी ने तजवीज़ दी थी कि प्रोग्राम में ये तजवीज़ दें कि जो भी कोई आलिम दीन हो वो नमाज तरावी पढ़ाए और लोग जो हैं वो अपने घरों की छतों पे पढ़ लें, एक तरह से वो उन्हीं की इकामत में। लेकिन ये उससे भी बहुत अच्छा फ़ैसला सामने आ गया, बहुत मुनासिब फ़ैसला आया कि तो बिरला साहब ये पॉसिबल किस तरह से होगा, क्योंकि कोरोना हमें ये बताता है कि आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है तो आप महफूज रह सकेंगे। बिल्कुल, सोशल जो समाजी फासला है वो तो होगा। अब देखिए इसमें सैनिटाइज़ किया जाएगा मसाजिद के दरवाज़ों पर, बिल्कुल, और फिर मसाजिद के फ़र्श जो हैं उनको भी धोया जाएगा। अच्छा। और ये जो जानमाज या दरियाँ या कालीन हम इस्तेमाल करते हैं इन सबको हटा दिया जाएगा, फ़र्श पे नमाज़ पढ़ी जाएगी। अच्छा। और सैनिटाइज़ करने का जो तरीका है, देखिए जो मसाजिद के दरवाज़े पर सैनिटाइज़ करना है ना, इसमें मलेशिया ने बड़ा कामयाब तजर्बा वहाँ हुआ है। वहाँ मसाजिद के दरवाज़ों पर लोगों को सैनिटाइज़ किया गया और नमाज़ पढ़ी गई। तो यहाँ तो सैनिटाइज़ भी किया जा रहा है और उससे बढ़कर आगे दूसरी एहतियाती तदबीर समाजी फासले की है उसको भी इख्तियार किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, और तीसरा फ़र्श भी धोए जा रहे हैं, और चौथा ये जो कलीन और दरियाँ हैं ये भी हटाई जा रही हैं। ठीक है। तो अच्छा बिरला साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद गुलजार नईमी साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज चूँकि आप उस इजलास में मौजूद थे तो क्या क्या अहम फैसले उसमें सामने आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ब्रदर मज़हर बल्लास को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम
فرمائیں آپ جیسا انتہائی معتدل آدمی آج وہاں اس اجلاس میں موجود تھا، تو ذرا ہمارے ناظرین کو فیصلوں سے آگاہ بھی کریں اور کس طرح اس پر عمل درآمد ہوگا یہ آپ خود بتا دیں گے تو بہت اچھا ہے۔ مظہر اللہ صاحب، آج کا جو یہ اجلاس تھا یہ بنیادی طور پر تو ایک تسلسل اور کنٹینیوشن تھا جو جناب صدر کے پاس جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا، اور آلموسٹ وہی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئیں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کچھ بہت ہی اہم باتیں کی، اور بہت سارے شکوک و شبہات جو ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی پلاننگ کے حوالے سے تھے وہ بڑی واضح طور پر اور کیٹیگریکلی جو ہیں وہ یعنی علماء کرام کے سامنے جو ہے ان کا امیج جو ہے ایک دوسرے طور پر جو ہے وہ آیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ مجھ پر بڑا پریشر تھا مساجد کو جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر مکفل کرنے کا اور بند کرنے کا، کیونکہ پورے عالم اسلام میں مساجد جو ہیں وہ بند ہو چکی تھیں، امام بارگاہیں، مزارات جو ہیں وہ سب کے سب بند ہو چکے تھے، تو مجھ پر بھی پریشر تھا، لیکن میرا ضمیر اور میرا ایمان جو ہے وہ اس بات کی مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ مسجدوں کو جو ہے وہ یعنی ملک پاکستان میں بند کر دیں، وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کو کے اندر جو مساجد ہیں ہم ان کو بند کر دیں۔ اس وجہ سے میرا یہ دل اور ایمان نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے مسجد کی بندش کا جو ہے وہ حکم جاری نہیں کیا، بلکہ کہا کہ نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ محدود کر دی جائے۔ اور اگر میں یہ بات آپ کے سامنے کروں تو میں بالکل مظہر اللہ صاحب یہ بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ جناب وزیر اعظم نے جو ارشاد فرمایا بہت ہی کیٹیگریکل تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں لبرلز کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑا ہوں، میں الحاد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، میں اسلام کے ساتھ کھڑا ہوں، میں دین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہماری یہاں پاکستان کی آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اور آج جو ایس او پیز جو ہیں وہ صدر محترم کی مجلس میں تیار ہوئے اور انہوں نے جو بیان فرمائے ہیں اس پر جو ہے وہ اگر رمضان المبارک میں عمل نہ ہوا تو پھر یہ لبرلز جو ہیں وہ مجھ پر تانا زنی کریں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ نے علماء کو اجازت دی مسجدوں میں آنے کی، تراویح کی اور دیگر چیزوں کی، اور ان کی وجہ سے پہلے جو ہے وہ زائرین کی وجہ سے اور تبلیغی جماعت کا نام لیا گیا، تو اب جو ہے وہ رمضان کے بعد یہ کہا جائے گا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اس کی ریشو جو انکریز ہوئی ہے وہ تراویح کی وجہ سے ہوئی ہے اور مسجد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس وجہ سے وزیر اعظم نے فرمایا کہ ہم آپ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو ایس او پیز یعنی مسجدوں کو کلین کرنا اور کلورینز کے ساتھ دھونا اور یہ ساری چیزیں جو ایس او پیز تیار ہوئے ان پر عمل کرنا آپ کا ضروری ہو تاکہ میری بھی عزت رہ جائے اور آپ لوگوں کی بھی عزت جو ہے وہ رہ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب یہ جو ہماری اینکر ہے نا ماریا جدون، جی انہوں نے بھی آپ کے لیے کوئی 2-4 سوال کافی چنے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی کوئی سوال میرے خیال لے لیں۔ جی فرمائیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مساجد کھلی رہیں گی، تو اب اس میں احتیاطی اقدامات جو ہیں ان کو کس طرح سے نظر میں رکھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ کرونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سماجی دوری رکھنی ہے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ دیکھیں جو ایس او پیز جاری ہوئے تھے ان میں یہ تھا کہ قالین اور کارپیٹس وغیرہ اور دریاں جو ہے وہ اٹھا دی جائیں، تو الحمدللہ اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور مسجدوں سے قالینیں اور دریاں جو ہے وہ اٹھا دی گئی ہیں، اور ڈسٹینس جو آج پچھلی جو میٹنگ میں جو ہے وہ طے ہوا تھا وہ 6 فٹ ہوا تھا، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 3 فٹ کا فاصلہ کافی تھا، تو آج وزیر اعظم نے بھی اور وزیر مذہبی امور نے بھی یہ فرمایا کہ 3 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ رکھا جائے گا، تو اس پر تمام علماء کرام خوش تھے، اور ایون کہ یعنی اہل تشیع کے جو علماء کرام تھے جن میں راجہ ناصر عباس صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ 3 فٹ کے فاصلے سے ہم بھی اب جو ہے وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے مسجدوں کو کھول سکیں اور نماز ادا کر سکیں، ورنہ تو ہم جو ہے وہ بند کیے ہوئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 فٹ کا جو فاصلہ جو ہے وہ ایک برقرار رکھا جائے گا تو اس سے کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوگا، اور سوشل ڈسٹینس کا جو اصول ہے وہ اب بھی مسجدوں میں جو ہے وہ ہمارے ادارے میں اور دیگر ہمارے تمام دوست جو ہیں وہ اس سوشل
جو ڈسٹینس ہے اس کے اصول پر عمل پیرا ہیں. ہم 3 سے 4 فٹ کے فاصلے پر نمازیوں کو کھڑا کر رہے ہیں, اور ہم نے وضو کا جو یعنی ابلوشن سیکٹر ہے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے. مساجد کے جو واش رومز ہیں ان کو ہم نے بند کر دیا تاکہ لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں, اور ہم جو ہے وہ بالکل سیٹسفیکشن کے ساتھ جو ہے وہ یہ یعنی اس ایس او پیز پر عمل کر سکیں. ماریہ, یہ ہم بڑی سنجیدگی سے تمام علماء کرام اس چیز کو لے رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ پورے پاکستان کے علماء کرام معاملے کی نزاکت کو دیکھ کر جو ہے وہ ضرور اس پر عمل کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ علماء اور مسجد کی طرف سے ماریہ کوئی ہمیں ایسی جو ہے وہ یعنی شکایت انشاءاللہ نہیں ملے گی جس کی وجہ سے کوئی لوگ یہ کہہ سکیں کہ مسجد کی وجہ سے کرونا وائرس جو ہے وہ مزید فلیئر اپ ہوا ہے. اچھا, جو باجماعت نماز ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملایا جائے تو باجماعت نماز ہوتی ہے, تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ماریہ, اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ ایک ہے نارمل سچویشن. نارمل سچویشن میں اگر جو ہے وہ دو نمازیوں کے درمیان ڈفرنس ہوتا ہے, کسی قسم کا معمولی سا بھی ڈفرنس, تو یہ مکروہ ہے, بلکہ مکروہ تحریمی ہے. لیکن ایک وہ سچویشن ہے جس کو ہم اب نارمل سچویشن کہتے ہیں. یہ پینڈیمک جو ہے نا وہ ڈیزیز کی سچویشن ہے, اور دیگر ایسی بیماریاں جن میں جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو لگتی ہیں, تو اس میں علماء کرام نے اور ہمارے فقہاء نے اجازت دی ہے. چونکہ جو ہے مسجد مکان واحد کی اصطلاح ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے کہ مسجد جو ہے وہ ایک مکان واحد ہے, جہاں کہیں بھی کھڑے ہوں گے وہ امام کی جو ہے وہ اقتداء تصور کی جائے گی. 3 فٹ کا فاصلہ ہو, 6 فٹ کا فاصلہ ہو, یا ایون کہ 10 فٹ کا فاصلہ ہو, اس اب نارمل سچویشن میں ہمارے علماء کرام نے کہا کہ یہ جائز ہے اور اس میں شرعاً کوئی قباحت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مفتی محمد گلزار نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک اور اہم ایشو ہے آج کا, وہ یہ ہے کہ شاہد حقان عباسی آج کافی برہم دکھائی دیے ہیں, اور بہت گلے شکوے بھی کیے ہیں, نیب سے بھی کیے ہیں, حکومت سے بھی کیے ہیں. برلا صاحب, آپ نے آج ان کی پریس کانفرنس تو سنی ہوگی, کس طرح سے اس کو آپ اس پر کامنٹ کریں گے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے عمران خان کی جس میں وہ رو رہے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کے رونے کا وقت نہیں ہے, یہ کام کر کے دکھانے کا وقت ہے. یہ دیکھیے, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمران بھی انسان ہی ہوتے ہیں, کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ان کی عادتیں کو غیر انسانی یا غیر فطری ہوں. تو ہنسنا بھی انسانی فطرت ہے, رونا بھی انسانی فطرت ہے. اور پچھلے دنوں چلیں آپ نے عمران خان کی بات کی, مراد علی شاہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, ایک صوبے کے میں نے حاکم بات ہیں. نہیں کیا, شاہد حقان عباسی صاحب نے بات کی ہے. چلے جس نے بھی کی, تو کس طرح مراد علی شاہ نے بھی ایک طرح سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ روئے تھے, تو اسی طرح عمران خان روئے. ہاں البتہ شاہد حقان عباسی صاحب کے لیڈر جو ہیں نواز شریف صاحب, جب ہمارے اے پی ایس کے بچوں کا واقعہ ہوا تھا تو اس میں جب میٹنگ ہوئی تھی تو وہ ہنس رہے تھے, اور وہ برہم ہونے کا وقت تھا شاہد حقان عباسی کے لیے. اگر شاہد حقان عباسی یا ان جیسے اور لوگوں میں کوئی ضمیر ہوتا تو اس دن یہ اپنی پارٹی چھوڑ دیتے کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے, اور وہ جو ان کا لیڈر ہے وہ ہنس رہا تھا, اس پہ لطیفے سنا رہا تھا. تو قوم کے نقصان پر ہنسنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک قومی جرم ہے. اور ہمارے بچے پھولوں جیسے بچے ہمارے چلے گئے تھے, اور اس وقت کا وزیر اعظم اجلاس میں ہنس رہا تھا. یہ باتیں قوم کو یاد ہونی چاہیے. اور اگر مراد علی شاہ یا عمران خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے لوگوں کا دکھ ہے, احساس ہے, انہیں اپنے وطن سے محبت ہے, اپنا جو دھرتی ہے اس سے محبت ہے. اس لیے جو لوگ
اپنی دھرتی کے ساتھ روتے ہیں، اپنی دھرتی کے ساتھ ہنستے ہیں، وہی میں سمجھتا ہوں کہ محب وطن بھی ہیں، پاکستان سے انہیں پیار ہے۔ اچھا بلال نمبر صاحب، ایک۔ ہم نے نمبر دو، یہ جو تنقید، چلے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اب آ جائیے کہ نیب کی ان کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے بھائی؟ اور بھائی آپ لوگوں نے لوٹ مار کی، کرپشن کی، مجھے اب یہ ذاتی بات ہو جائے گی ان کی، میں کروں گا عباسی صاحب کی، تو کہ کہاں سے یہ سب کچھ بن گیا، یہ ایئر لائن بن گئی اور فلاں بن گیا اور فلاں، یہ باتیں ایسے کرنی آسان ہوتی ہیں۔ 40 سال سے ضیاء الحق کی چھتری تلے آپ لوگ آئے، ایک مارشاء اللہ کی گود سے نکل کر، آپ کو تو جمہوریت کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ آپ کے نزدیک تو جمہوریت جرم ہے، آپ تو آمریت کی کوکھ سے نکلے۔ اور مجھے پیپلز پارٹی پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے بھٹو صاحب کے قاتلوں سے صلح کی، بھٹو صاحب کے قاتلوں سے ہاتھ ملایا۔ یہ تو بھٹو صاحب کے قاتلوں والی جماعت ہے جنہوں نے ضیاء الحق کی چھتری کو قبول کیا، اس کی چھتری تلے بھلے بڑے پلے، پرورش پائی، اور اس کے بعد ان کی سیاست کو وہ چھتری جو ہے وہ تحفظ دیتی رہی۔ اچھا بلال صاحب، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آمریت کی چھتری جیسے بھی آپ نے بات کی ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا جب بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ خود کام کر کر دکھائے، اور وہ چھتری جس کا بار بار نام لیا جاتا ہے اس کو خود سے کمزور کیوں نہیں کرتے ہیں جب بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں؟ تبھی ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا ہے، لہٰذا میں ایک مختصراً بات کر کے آگے ہم چلے جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں سے چیزیں سنبھالی نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، ان کی نالائکیاں کہہ لیں بھائی، یہ کیا آپ اپنے سارے قبضہ مافیا کو تو سیاست میں لے آتے ہیں، بہت سے چوروں کو سیاست میں لے آتے ہیں، وہ جو بیچارے ایماندار لوگ ہیں وہ تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی سرکاری نوکریوں کا بھی حال ہے۔ آپ دیکھیں کسی دفتر میں چلے جائیں، جو ایماندار آدمی ہوگا اس کو اس پوسٹ پہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں جی یہ نہ تعاون کرتا ہے، نہ کچھ لینے دیتا ہے، نہ خود لیتا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو ایک ایسا معاشرہ جس کو کرپٹ معاشرہ یہاں کے سیاستدانوں نے بنایا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہی لوگ، یہ نواز شریف لوگ جو ہیں، ان کی یہ 81 میں آیا، پنجاب کا وزیر خزانہ بنے، اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں تو کرپشن بڑا جرم تھا۔ ہمارے معاشرے میں تو جو رشوت لیتا تھا اس سے لوگ سلام نہیں لیتے تھے، جو رشوت لیتا تھا اس کے گھر رشتے نہیں کرتے تھے، جو کوئی کسی کا رشتہ دار رشوت لیتا تھا تو وہ مانتا نہیں تھا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ انہوں نے اس کرپشن کو ایک طرح سے لیگلائز کر دیا اور کرپشن کو رواج دے دیا۔ لوگ دولت کے پجاری ہو گئے، لوگ اخلاقیات کو بھول گئے، لوگ رشتوں کو بھول گئے، لوگ بھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دولت کو سمجھ لیا، اپنا قبلہ ہی دولت کو بنا لیا۔ تو یہ جو دولت کا لالچ، ہوس آ گئی، یہ پچھلے 40 برس میں اس معاشرے میں آئی۔ اس میں ان لوگوں کا قصور ہے، یہ جو دولت کے پجاری ہیں، انہوں نے دولت کی پوجا کا آغاز کیا، دولت کی پوجا کو بڑھایا، اور یہ نہیں سوچا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بھی گھر کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کسی کی بھی کرپشن کے، جب کسی گھر میں حرام کا مال آتا ہے تو گھر والے روک سکتے تھے۔ میں ایک زمانے میں، اللہ ان کو جنت بخشے، کلثوم نواز صاحبہ کو، تو میں انہیں کہنے لگا ایک دور میں، کیا آپ اپنے خامد کو روکتی جب یہ پیسے لے کر آتے تھے اور یہ جو پاکستان کی کمائیوں کے لوٹ مار کر کے ادھر اپارٹمنٹ بنائے اور یہ کیا اور وہ کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن کے بڑھاوے کی بڑی وجہ خواتین ہیں۔
اس لیے کہ اگر خواتین کرپشن سے روکیں اپنے شوہروں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، تو معاشرے میں کرپشن نہیں پھل پھول سکتی۔ کرپشن کی بڑی وجہ اس کے بڑھنے کی خواتین ہے، تو خواتین کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایک اور ایشو یہ بھی ہے کہ پوائنٹ سکورنگ بہت کی جاتی ہے، اب بھی جاری ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، اس کو کس طرح سے؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ آپ نے، انہوں نے شاہد صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی شہباز شریف کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی وہ جی کرونا کے باعث جی وہ جی تنہائی میں ہے۔ ان کی ویڈیو ہے میرے پاس بھائی، یہ اپنی لوگوں کو کس طرح لیکچر دے رہے ہیں۔ ہاں اس میں سوشل ڈسٹینس ہے، یہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، اور وہ تصویر نہیں ہے، ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو پھر بھی آپ کا خیال کر رہے ہیں کہ وہ ویڈیو دکھا نہیں رہے، ورنہ آپ کے جھوٹ کا پول تو ادھر ہی کھل جاتا کہ نیب بلائے تو میں کرونا کے باعث سی تنہائی کا شکار ہوں، اور ویسے آپ اپنے لیکچر دیتے پھریں اور سیاسی میٹنگیں کرتے پھریں۔ وہ یہ دو رخی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ، یہ پاکستانی لوگ بہت عظیم ہیں، میں تمام پارٹیوں کے سیاستدانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے اس قوم سے سچ بولو، یہ لوگ بہت عظیم ہیں پاکستان کے، یہ ملک بہت عظیم ہے، لیکن برلا صاحب شیخ رشید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دم کیا تھا اس لیے شہباز شریف گرفتاری سے بچ گئے ہیں۔ اس پر نیب کا موقف بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پر کسی کے دم کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی تو بتائیں نا، کون چلا رہا ہے، فیصلے کون کر رہا ہے؟ فیصلے ہمارے ادارے خود کر رہے ہیں، تمام ادارے آزاد ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ میں، ابھی آپ سوال کریں گی وہ اگلے سیگمنٹ میں، تو مختصراً یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہمارا عدالتی نظام آزاد ہے، ہماری سپریم کورٹ نے ابھی کس طرح کھچائی کی ہے، ان کی سب کی ہے، کرنی بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں یہ عدالتیں نہ ہوتی، یہ سیاستدان کب سے یہ ملک بیچ جاتے، لوٹ کے کھا جاتے۔ اچھا برلا صاحب، نیب نے کہہ سب دیا پارٹی شامل ہے اس میں، نیب نے کہہ دیا کہ آٹا اور چینی اسکینڈلز پر جو ہے وہ ہم بھرپور کارروائی کریں گے، اور اس کا فیصلہ ہم نے کر لیا، اور اگر نیب میں پیش نہ ہوئے شہباز شریف تو ہم اس کے حوالے سے قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ بالکل کرنی چاہیے۔ آٹا چینی میں جو لوگ بھی ملوث ہیں، خواہ وہ وزیر ہیں، خواہ مشیر ہیں، خواہ وہ اراکین اسمبلی ہیں، خواہ وہ سول سرونٹ ہیں، خواہ وہ فوجی افسر ہیں، خواہ وہ عدالتی افسر ہیں، کوئی بھی ہے، خواہ وہ امام مسجد ہے، اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ لیکن ورلا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہی کوئی اپوزیشن کا بندہ ہوتا تو اب تک اس پر نوٹسز آ چکے ہوتے؟ یہ دیکھیں، یہ باتیں اپوزیشن بھی کرتی ہے۔ اور اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا علیم خان اپوزیشن کا تھا؟ نیب نے پکڑا نہیں؟ یہ لوگوں کو باتیں کیوں اور بھول بھی جاتی ہیں؟ بہت سے کیسز ہیں نا برلا صاحب، جس طرح وزیر اعظم پر کیس ہے، فورن فنڈنگ وغیرہ کا، یہ سب بھی تو ہے نا۔ اس میں چیئرمین نیب کی ایک پریس کانفرنس ہے، اس کو آپ ذرا جا کے، آپ بھی ماریے گھر جا کے ذرا یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ نیب کے پاس جب یہ ایشوز آئے تو نیب کی میٹنگ ہوئی ان کے بڑوں کی، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم ایئر ٹو ایئر چلیں گے، سال بسال چلیں گے، یعنی ہم ایک پہلے کیسز جو ہیں وہ لیں گے 85 سے 90، یعنی 1985 سے 90 تک، پھر ہم لیں گے 90 سے 95 تک، پھر 95 سے 2000 تک، پھر 2000 سے 2005 تک۔ تو اس طرح یہ حکومتیں جیسے جیسے گئیں ویسے ویسے ہم کیس لیتے جائیں گے۔ اب اللہ صاحب حسن، آپ نے خود بھی یہ بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے کہ نیب انتقامی کارروائی کر رہا ہے۔ کہاں پہ کہا میں نے؟ یہ جو لاسٹ ویک کے جو ہمارے پروگرامز تھے اس میں آپ نے کہا۔ مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میری اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں ابھی تو بریک کا وقت ہو گیا، چیئرمین کی آپ پریس کانفرنس دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم ایک کلپ ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بالکل
वेलकम बैक। बरला साहब, आपको मैंने याद भी करा दिया हाँ, कि वो कौन सा दिन था बिल्कुल और सही कब है। की वो हाँ, वीडियो थी और आपने आपका बयान। बिल्कुल सही है, लेकिन आप गुजारिश सुने, आप एक तो वो क्लिप नहीं दिखा सकी, नंबर एक। टाइम नंबर की दो, शॉर्टेज की नहीं, नहीं, वजह नहीं, से नहीं, बरला मैं साहब मैं आपको कैसे बताता दिखाऊं? हूँ वाकया हुआ कैसे। देखिए, ऐसे आप आधी बात उठा के बात कर दें, ये बात दुरुस्त नहीं है। बरला साहब आधी बात आपने नहीं की कहा, मैंने। अब आप सुन लें चलिए ना। बरला साहब आप बोलें, फिर देखिए, मैं आपको कह बात दूंगा, ये बात है करूंगी। कि जब पूरा मुल्क लॉकडाउन में था तो आपने उस दिन ये सवाल किया कि ऐसे में जब सब कुछ बंद है तो इस में शहबाज शरीफ को बुलाना क्या इंतकामी कार्रवाई नहीं है? तो मैंने कहा बिल्कुल, इसमें इंतकामी कार्रवाई की बू आती है, इसलिए कि जब सब बंद है तो फिर इनको बुलाना नहीं चाहिए। मगर जब आप नैब दूसरे लोगों को बुला रही है तो इसमें तो बुलाना उनको इंतकामी कार्रवाई नहीं है। अब तो नहीं है। लेकिन बंद तो लॉकडाउन की अगर बात की जाए, चीज़ों के बंद होने की बात की जाए, वो तो अब भी है। ऑल्दो लॉकडाउन में नरमी ज़रूर हुई है। आप अगला सवाल करें। चलें बरला साहब आगे बढ़ते हैं। आज रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस साहब के, और उसमें उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और कहा है कि जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में उनमें शफाफियत की कमी नज़र आ रही है, कोई भी इदारा साफ तरीके से काम नहीं कर रहा। ये अब मेरी बात को शायद पक्का भी कर दें। कौन पक्का करे? मेरी बात कोई जो मैंने आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ। नहीं, आपकी कौन सी बात है जिसको पक्का करना है? बरला साहब के नाब इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। नहीं, नैब तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहा। चलिए बरला साहब ये बताते कि आज चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। सबको अच्छी आंख से देखते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ तो आपके नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरे नवाज शरीफ नहीं जज है। बोगस से भरे हुए हैं, ये जज इंतकामी कार्रवाई करते हैं, और उन्होंने दूसरे इदारों पर भी हर्जा सराई की थी और खलाई मखलूक करार दिया था। मैं तो ऐसी बातें नहीं कर सकता। खलाई मखलूक की तो बात ही नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता। ना हमारे जजेस बोगस से भरे हुए हैं, ना हमारे जजेस हसद से भरे हुए हैं। हमारे जजेस वही बात करते हैं जो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो, कानून के तकाज़ों के मुताबिक हो। उन्होंने बिल्कुल शफाफियत पे हरफ उठाया, ये सही उठाया है। शफाफियत का मामला है हर जगह। ये भी आपको याद होना चाहिए था ना कि इसी प्रोग्राम में हमने ज़कात के बारे में बात की थी कि ज़कात सही तकसीम नहीं होती। वो यही कह रहे हैं कि इससे इदारे अपनी तनख्वाहें निकाल लेते हैं और लोगों तक नहीं पहुंचती ज़कात। तो भाई ये तो मज़ारात के पैसे भी लूटते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये 35-40 साल से लूट मार का खेल है। अब मैं एक वजीर साहब का नाम नहीं लेता, ये 90 की दहाई में वजीर थे एक साहब, तो वो पंजाब में औकाफ के वजीर थे। वो दाता साहब में जो पैसे जमा होते थे तो वो क्या करते थे कि 2-4 दिन बाद या हफ्ते बाद जब भी हिसाब होता था तो वो पैसों का ढेर लगता था, और जब ढेर लगता था तो उसमें से वो ये करते थे कि आधे लाइन लगा के कहते थे ये तो हो गए मेरे, अच्छा आधे वो ले लेते थे, और जो आधे बचते थे उसमें कहते थे ये भाई इसको भी 50-50 करो, उससे से टीएडीए भी निकाल लेते ये 50 हो गए आप मुलाजमीन के, और ये जो 20% 25% बचते हैं ये आप सरकारी खजाने में जमा करा दें। ये 90 की दहाई की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक़्त दाता साहब से जो पैसे मिलते थे उसका 75% खाया जाता था, और वो वज़ीर साहब उसके बाद जीत नहीं सके आज तक। उसके बाद उनकी औलाद ने भी इलेक्शन लड़ा, वो नहीं जीत सके। बिल्कुल। इसी तरह मैंने उस दिन बात की थी ज़कात की कि पाकिस्तान में ज़कात सही तकसीम नहीं होती, ये सही बात की है चीफ जस्टिस ने, और हर जगह शफाफियत का मसला है, ये भी उन्होंने दुरुस्त फरमाया। यहाँ तो लोग ये हमारे सरकारी दफातर में ये गिलास लेने जाते हैं, ये आम मार्केट में अगर गिलास 20 रुपए का मिलेगा तो ये 50 का ले आएंगे, 60 का ले आएंगे, तो वो जो 30-40 रुपए ऊपर हैं वो कौन ले जाता है, कौन खा जाता है? तो लोगों को इस दौर में, इस अहद में
جب کرونا کے باعث ایک آفت ہے، اس کے باعث نظام زندگی الٹ پلٹ ہو چکا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور حرام سے گریز کرنا چاہیے۔ رزق حرام جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں دیتا۔ یہ لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو ابھی اس لیے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث آیا کہ یہاں تو ہر جگہ دوائیوں میں بھی شفافیت کا مسئلہ ہے، یہ جو راشن تقسیم ہو رہا ہے اس میں بھی کئی جگہوں پہ تقسیم ہوا ہی نہیں اور کہا گیا ہو گیا۔ اب یہ بات کروں گا تو میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، کوئی سیاسی بات تو نہیں کر رہا، بھائی یہ ہوا ہے۔ اور یہ جو شاہد خاقان عباسی نے ایک بات کی، وہ ٹائیگر فورس والی، وہ ٹھیک ہے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ ہوں گے، بالکل صحیح کہا۔ تو یہاں ہم کسی کی نمائندگی کرنے تو نہیں بیٹھتے، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوتے ہیں، اپنے ناظرین کو جواب دہ ہوتے ہیں اور اپنے ضمیر کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ اچھا برلا صاحب، آج یہ بھی ہوا ہے کہ کاروبار کھلنے کے ضابطے کی خلاف ورزی میں کراچی میں 3 کمپنیاں سیل کر دی گئی ہیں۔ لوگ ابھی تک جو ہے وہ جو بھی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے اپنی مارکیٹس جو ہیں وہ اوپن کر رہے ہیں۔ اب آپ اس کو بھی کہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہو گئی ہے۔ بھائی جب منع کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اگر اس کے باوجود منع کیا جاتا ہے، کیا یہ آپ لوگ دنیا کو نہیں دیکھتے؟ بھائی انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا رہا ہے، لوگ مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکلے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی حکومتوں نے بہت شاندار طریقے سے اس کو ٹیکل کیا ہے، ایک اچھی حکمت عملی کے تحت، کسی پہ تشدد نہیں ہوا، کسی کو مارا نہیں گیا۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہو رہا، دنیا میں تو نکلنے نہیں دیتے۔ اور جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہاں پولیس والے مارتے ہیں، بالکل ان کی ویڈیوز دیکھیں کس طرح ڈنڈے مارتے ہیں۔ اچھا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان بھی سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ اظہار کیا ہے آج کے پارلیمانی اجلاس میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ مزید لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتا ہے، ہم اس میں نرمی لانی پڑے گی، اور اگر ہم نہ لائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ملک ہے وہ غربت کی سطح سے بھی اور نیچے چلا جائے گا۔ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ سب کا ایشو ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور بھائی یہ لاک ڈاؤن نہیں، لوگ کتنا برداشت کریں۔ امریکہ میں کئی ریاستوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ تو بڑا طاقتور ملک ہے، بڑا ترقی یافتہ ہے، وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرو، تو یہ کرنا پڑے گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں، میں پھر ایک دفعہ داد دیتا ہوں پاکستان کی سب حکومتوں کو، اس میں سب صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں، کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا، بڑی حکمت عملی سے، بڑا جزوی لاک ڈاؤن کر کے آپ نے وقت گزارا، ورنہ دنیا میں یہ مشکل کام ہو گیا۔ اور اب دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کیا امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے نہیں ہو رہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی لاک ڈاؤن ختم کرو۔ انڈیا میں مظاہرے، وہ انڈیا میں تو خیر مودی جی کی بے وقوفی کی وجہ سے اچانک جو انہوں نے کرفیو لگا دیا تو ہزاروں لوگ رل گئے۔ وہ بمبئی کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس پہ دیکھیں کتنے لوگ جمع ہیں، دلی کے بس اسٹاپ پہ کتنے لوگ جمع ہیں۔ تو یہ حکمت سے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت نے بہت اعلیٰ انداز میں فیصلے کیے ہیں، اور پاکستانی حکومت کے باعث، پاکستانی وزیر اعظم کی اپیل کے باعث غریب ملکوں کو فائدہ ہوا، بالکل ان کو قرضوں میں چھوٹ ملی، ریلیف ملا۔ اچھا پاکستان کو بھی ریلیف مل گیا، پاکستان کو آئی ایم ایف سے پیسے بھی مل گئے، اور یہ جو $12 بلین ہم نے دینا تھا اس سال، 1 سال کا ریلیف مل گیا، اب اس میں مزید چھوٹ مل جائے گی۔ تو یہ ایک طرف سے
جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا غریب ممالک ہیں ان کا بھلا ہوا ہے. یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو اپیل تھی وہ سود مند ثابت ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے ان ٹرم آف پیسے جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک نے بھی بہت اچھے اقدامات کیے ہیں اور پاکستان کو اس وقت جب ضرورت تھی اور پاکستان کا ساتھ دیا ہے. وزیر اعظم کی اپیل عالمی دنیا نے مانی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کس طریقے سے اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، ہمیں دیجیے اجازت.